بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، تو وہ سفر کر رہا تھا، اس دوران اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، پیاس کی شدت ہی لگ گئی۔ اب اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، کبھی ادھر بھٹکتا رہا، کبھی ادھر بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن آخر اس کو ایک کنواں مل گیا۔ جب کنویں کے پاس گیا تو وہاں دیکھے کہ وہاں تو ڈول موجود نہیں ہے جس کے ذریعے پانی نکال سکے۔ اب بیچارے کو ایک دو دن سے پیاس لگی تھی، تو اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی، وہ خوب سارا پانی پیا۔ پھر اس کے بعد مشکلات سے کرتے کرتے کنویں سے باہر نکل آیا۔ لیکن جب باہر نکل آیا نا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے، اور کتا کیا کر رہا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اب اس شخص نے سوچا کہ کیا کروں، مجھے جس طرح پیاس لگی تھی، ایک دو دن سے پانی نہیں پیا تھا، میری کیا حالت تھی، اب اس کتے نے پانی نہیں پیا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اب وہ اسی سوچ میں تھا، اس نے سوچا چلو ایک دفعہ میں پھر سے چھلانگ مار لیتا ہوں، اس کے لیے پانی کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ جو جراب ہوتی ہے نا، موزے چمڑے کے ہوا کرتے تھے، تو اس نے موزے کے جو چمڑے تھے اس میں پانی بھر دیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا نا، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت ہی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس واقعے کو سننے سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ صرف ایک بات سیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ میرا اللہ غفور اور رحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بانا ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کوئی اچھا کام کر لے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ ورنہ پانی پلانا تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ ایک کتے کو پانی پلایا، پیاسا، کوئی کھانا نہیں کھلایا، صرف پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو آج بھی وقت ہے میرے بھائیو، توبہ کر لو۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کل سے توبہ کروں گا، کل سے توبہ کروں گا، رات کو سو گئے، پتہ چلا کہ صبح آنکھ نہیں کھلی، اسی حالت میں مر گئے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان ایک سوچ میں لگے ہوئے ہیں، وہ سوچ کیا ہے کہ یار میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ارے میرے بھائی کیسی نہیں ہوگی؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، ایک نہیں، 2 نہیں، 99 قتل۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ 99 قتل کیے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو تیری توبہ کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ یہ شیطان کو دھوکہ ہے۔ شیطان کا کیا دھوکہ ہے کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ بھئی معاف کرے گا۔ شیطان کے دھوکے سے بچو۔ اور دوسرا شیطان کا دھوکہ یہ ہے، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ یار اگر آج میں توبہ بھی کر لوں، مجھے پتہ ہے کہ اگلے دن میں پھر سے یہ گناہ میں مشغول ہو جاؤں گا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، دراصل شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بھی اللہ نے کہا ہے کہ چلو ایک دفعہ عزم کر لو کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، پھر سے ہو جائے اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، ایک دفعہ پھر سے توبہ کر لینا، پھر سے وہ گناہ ہو جائے میں پھر سے معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ بھی کرتے رہنا ہے نا، قیامت تک وقت ہے، ابھی سے توبہ کر لو، ابھی سے اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جاؤ، 5 وقت نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔